جنت میں اللہ تبارک و تعالی خدا کرے ہم سب کو بہترین موقع اور بہترین مقام نصیب کرے۔ کوئی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بغیر شادی کے نہیں رہے گا، بغیر نکاح کے اور بغیر جوڑے کے نہیں رہے گا۔ ما فی الجنت عزب، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نکاح بھی کرا دیں گے، جوڑا بنا دیں گے، اور جوڑا بننے کے بعد جو کارنامے دنیا میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی ہوں گے سوائے اولاد کے۔ ان اہل الجنت اذا جامعوا نساءهم عادوا ابکارا، جب وظیفہ زوجیت ادا ہوگا تو پھر ہر کوئی کنوارا اور باکرہ رہیں گے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی اور بعض حضرات کے ذہن میں یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں حوریں دیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ وہاں حوریں عطا کریں گے، تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا دیں گے؟ دوسرا سوال یہ رہتا ہے کہ ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو وہ ساری بیویاں اسی ایک مرد کے ساتھ رہیں گی یا انہیں کچھ اختیار ہوگا؟ تیسرا سوال یہ رہتا ہے کہ ایک عورت کی کئی شوہر ہوں ایک کے بعد دیگر، مثلا ایک نکاح ہوا اس کے بعد طلاق ہو گئی، ایک نکاح ہوا اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرا نکاح ہوا، اس طرح اگر ایک کے بعد دیگر ایک عورت کی کئی شوہر ہوں تو پھر اس عورت کا جنت میں کس کے ساتھ گزارا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں حور کا لفظ 4 جگہ پر استعمال فرمایا ہے، اور تمام جمہور مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ وہاں پر بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکیاں جنت میں نور سے بنی ہوئی اللہ تعالیٰ مردوں کو دیں گے۔ جس طرح مرد اگر زائد شادیاں کرے گا 1 سے 4 ایک کے بعد دیگر یا ایک ساتھ، اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کو اگر ان کے اعمال نیک ہوں اور اس شوہر کے اعمال بھی نیک ہوں اور دونوں جنت کے حقدار ہوں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام بیویوں کو حوروں کی سردار بنا کر اپنے اسی دنیاوی شوہر کے ساتھ وہاں پر رکھیں گے۔ اور اگر عورت کے ایک کے بعد دیگر کئی شوہر ہیں تو اس سلسلے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ دنیا میں جو شوہر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس عورت کو وہاں جنت میں اسی اچھے اخلاق والے شوہر کے ساتھ رکھیں گے بشرطے کہ دونوں جنتی ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ایک عورت کے ایک کے بعد دیگر 2-4 شوہر ہوں، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے کے نکاح میں، دوسرے کے بعد تیسرے کے نکاح میں، تو پھر وہ عورت کس شوہر کے ساتھ جنت میں زندگی گزارے گی؟ چونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ یہ بھی اچھے اخلاق کے تھے۔ خود حضرت ام سلمہ بڑی تعریف فرماتی کہ مجھے ابو سلمہ کے بعد بہتر شوہر کون مل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دنیا میں جو سب سے اچھے اخلاق والا شوہر ہوگا اس کے ساتھ اسے رہنے کا موقع دیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی عورت کو اختیار دیں گے کہ اس کے دنیا کے ایک بعد دیگر 2-4 شوہر ہیں ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے، اور ان دونوں قول میں تطبیق اس طرح بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق والے شوہر کو دیں گے، اور جب عورت کو اختیار دیا جائے گا تو وہ بھی اچھے اخلاق والے شوہر ہی کا انتخاب کرے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور یہ حدیث ابن کثیر میں موجود ہے، جلد نمبر 2 387 صفحہ نمبر۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہوں ایک کے بعد دیگر، تو
آخر میں اس عورت کا جس شوہر کے گھر انتقال ہوا ہے اور جس کی زوجیت میں اس کا انتقال ہوا ہے، وہ آخری والا شوہر ہی اس کے ساتھ جنت میں زندگی گزارے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، المرأۃ لآخر ازواجہا، اور اس قول کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں جنت میں ابو الدرداء کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، میں ان کا بدل کسی اور کو بنانا نہیں چاہتی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ عورت جنت میں آخری خاوند کے ساتھ رہے گی۔ تو اگر ایک عورت کے ایک بدیگر کئی شوہر ہوں تو اللہ اسے اچھے اخلاق والے کے ساتھ رکھیں گے، یا اسے انتخاب کا اللہ موقع دیں گے، یا آخر میں جس شوہر کے ساتھ وہ اس کا نکاح اور زوجیت رہی اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے گی۔ اور مرد کے کئی بیویاں ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کو شوہر ہی کے ساتھ، بشرطے کہ شوہر جنتی ہو اور تمام بیویاں بھی جنتی ہوں، تو حوروں کی سردار بنا کر اللہ تعالیٰ وہاں پر رکھیں گے۔ کوئی بیوی اپنے دنیاوی شوہر سے باہر ہونے کے وہاں پر ارادہ بھی نہیں کرے گی، ویسی خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو جنت میں کئی حوریں دیتے ہیں، تو اسی طرح کیا عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے کوئی ایسے نوجوان لڑکے پیدا کر کے دیں گے؟ تو یہ سوال بالکل نادانی پر مشتمل ہے اور بالکل بے حیائی اور فطرت انسان کے خلاف بھی ہے، چونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے، مختلف المزاجی اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے، وہ 1 سے 4 کی خواہش بھی کرتا ہے اور مرد کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے، اور کسی مذہب میں اسے برا بھی نہیں سمجھا گیا، اور ہر مذہب میں تعدد ازواج رہا ہے، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی شریف انسان ہو اور صحیح الفطرت ہو، عقل سلیم رکھتا ہو اور صحیح مذہب کا فالوور ہو، تو ہرگز نہ مرد نہ کوئی عورت اس کی فطرت اس بات کا گوارا نہیں کرتی، چونکہ عورت کے اندر توحد اور حیا یہ دونوں چیزیں ہیں، چنانچہ عورت سوکن کو پسند نہیں کرتی، چونکہ وہ تنہا شوہر کی رہنا چاہتی ہے، اکیلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جب وہ سوکن پسند نہیں کرتی ہے تو پھر شوہر میں بھی کثرت پسند نہیں کرے گی، یعنی اپنی جیسی کوئی اور بیوی اپنے شوہر کی ہو پسند نہیں کرتی، تو اپنے لیے کوئی اور 2-4 شوہر ہوں یہ بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ عورت کی فطرت میں اللہ نے توحد اور حیا رکھا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں کئی مردوں کو حور کی شکل میں دینا خود اس کی فطرت کے اور اس کی حیا کے اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر مرد ہوں یا عورت ہوں، ہرگز اس بات کی تمنا نہیں رکھی ہے، نہ کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بیوی یا بہن کئی شوہروں کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کوئی شوہر نہ کوئی بیوی چاہتی ہے، نہ کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کے دنیا میں کوئی شوہر رہیں۔ جب دنیا جیسی اچھے اور خراب، شر اور فساد، صلاح و فساد کا مرکب یہاں پر سب کچھ پایا جاتا ہے، یہاں یہ چیز انسان اپنی فطرت اور اپنے توحد اور شان کے خلاف سمجھتا ہے، تو پھر اللہ اپنی جنت میں پاکیزہ جگہ پر کیسے اس گھناؤنی حرکت کو اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے یا اس کی اجازت دیں گے؟ ہاں، مرد کو جس طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں کی حوریں عطا کریں گے، عورت کو اس کے بدل دوسری نعمتیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے حوروں سے بھی زیادہ خوبصورتی عطا کریں گے، حوروں کی سرداری عطا کریں گے، اسے کنوارا پن دائمی عطا کریں گے، ہمیشہ کی بکارت رہے گی، حوروں سے بھی زیادہ افضلیت اسے نصیب ہوگی۔ دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے ایسی عطا کریں گے جو مرد کو ملی ہوئی حوروں کی نعمت کا بدل بن سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مرد حور عطا کرے۔ رہا بعض حضرات کا یہ خیال کہ حور کا لفظ عام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
جیسے اللہ نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں جمع مذکر سالم کا لفظ استعمال کیا مردوں کا، لیکن اس میں مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ خیال بالکل خام خیالی اور فساد العقل پر مشتمل ہے، چونکہ احکام کے سلسلے میں دوسری احادیث اور آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ مذکر کے لیے لفظ استعمال جو کیا گیا اس میں عورت بھی شامل ہو، لیکن حور کے سلسلے میں کوئی آیت اور حدیث اس طرح کا استدلال نہیں کرتی۔ کسی میں اللہ کے نبی نے اشارہ بھی نہیں فرمایا کہ عورت کے لیے کئی مرد حور وہاں پر عطا کریں گے۔ تو لغت کے ذریعے سے آخرت کا کوئی حکم جو انسان کی فطرت اور حیا کے بھی خلاف ہو، اسے ثابت کرنا بالکل کم عقلی اور نادانی کی بات ہوگی۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی عورت کا نکاح نہیں ہوا، شادی ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ جو یہاں پر جس کا عورت کا جو شوہر ہوگا دنیا میں وہی ملے گا۔ اگر زیادہ شوہر ہیں ایک کے بعد دیگر تو جو چاہے اسے انتخاب کر سکے، اچھے اخلاق والا یا آخری جس کی زوجیت میں تھی وہ۔ بہرحال دنیا میں شوہر ہے تو آخرت میں شوہر ملے گا۔ اگر کوئی عورت ایسی انتقال ہو جائے جس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا دیں گے، کیونکہ دنیا میں اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کا جو آخرت میں جنت میں جوڑا بھی ہونا ضروری ہے، تنہا کوئی نہیں رہے گا، بغیر جوڑے کے نہیں رہے گا۔ تو اس عورت کا اللہ تعالیٰ جوڑا کیسے بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ عورت بغیر نکاح کے انتقال ہوئی ہے تو دنیا میں بہت سے مرد بھی تو ایسے ہوں گے جو بغیر نکاح کے انتقال ہوئے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مرد بھی تو ایسے ہوں گے جو بغیر نکاح کے انتقال ہوئے ہوں گے۔ تو جو کنوارے بھی بہت سے مرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ان سے نکاح کرا دیں گے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاتون کے ایک کے بعد دیگر 2-4 شوہر ہوتے ہیں، جب ان میں سے یہ خاتون ایک شوہر کا انتخاب کر لے گی تو بقیہ جو شوہر بچیں گے تو وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ تو جو بغیر نکاح کے انتقال ہوئی ہے عورت، اللہ تعالیٰ ان شوہروں کو ان کے ساتھ رکھ دیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جیسے آیت میں فرمایا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، عورت جس کو پسند کرے گی اسے اللہ تعالیٰ اس کا نکاح کر دیں گے۔ اگر وہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے جو کنوارے پن میں دنیا میں انتقال ہوا ہے تو اللہ اس جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے۔ اور اگر وہ کسی شادی شدہ شوہر کا انتخاب کرتی ہے جو اسے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے دونوں کو راضی کر دیں گے۔ اس کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی شوہر عطا کریں گے، مگر اس کی مرضی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض عورتیں جنتی ہوں اور جن کے شوہر جہنمی ہوں، تو پھر یہ جو عورتیں بچی ہیں، جو ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض بیویاں جہنمی ہوں اور ان کے شوہر جنتی ہوں۔ اب اس جنتی شوہر کی بیوی تو جہنم میں ہے تو اسے کون ملے گی؟ تو یہ جو کنواری لڑکیاں انتقال ہو گئی ہیں اور وہ جنت کی حقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرا دیں گے۔ بہرحال وہاں پر کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ دنیا میں جو میاں بیوی ہیں اور دونوں نیک اعمال والے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو وہاں پر جنت میں رکھیں گے۔ کئی بیویاں ہیں تو سب شوہر کے ساتھ رہیں گی، اور اگر ایک بعد دیگر کئی شوہر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں یا جس کا عورت انتخاب کرے یا جو آخری جس کی زوجیت میں تھی اللہ وہ عطا کریں گے۔ بغیر نکاح کے جو دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتظام کریں گے۔ روح المعانی میں اس کی تفصیل موجود ہے جلد نمبر 14 میں۔ بہرحال کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں، جنتی اعمال ہماری زندگی میں ہوں تو ہماری مرضی کے مطابق اللہ سب کچھ کریں گے، کسی کو نا امید نہیں کریں گے۔ اللہ نے وہاں پر ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کبھی دل میں اس کا خیال اور تصور گزرا ہے۔ کوشش اور محنت تو ان اعمال کی ہونی چاہیے جس سے جنت کے حقدار بن سکیں۔ باقی جب آدمی ٹکٹ لے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری نعمتیں اللہ اپنے فضل و کرم سے فراہم کر دیتے ہیں۔ آدمی اپنے اعمال کی اور جنتی بننے کی فکر کرنی چاہیے۔